بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، دنیا تصوف کے ایک عظیم موضوع پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ جس آیت کو سرنامہ سخن بنانے کا شرف حاصل کیا ہے، ایک ہوتی ہے ذہنی مریضوں کی گوشہ نشینی، ایک ہوتی ہے اللہ والوں کی گوشہ نشینی۔ ذہنی مریضوں کی گوشہ نشینی کیا ہوتی ہے کہ وہ جب ڈسارڈ ہوتے ہیں یا وہ کسی غم یا صدمے کو اپنے دل و دماغ پر بٹھا لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم کسی سے نہیں ملتے، ہمارا ملنا جلنا ختم ہو گیا، بس ہم ایک کوٹھڑی میں بند ہو گئے۔ یہ جو گوشہ نشینی ہے یہ انسانوں کو بغاوت کی طرف میل کرتی ہے اور اپنے رب سے دور کرتی ہے۔ اور تصوف کے اندر جو گوشہ نشینی ہے وہ کیا ہے؟ ایسے جو گوشہ نشین تصوف میں ہیں ان کو اللہ نے قرآن میں محسن فرمایا۔ کیسے محسن فرمایا؟ کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، قرآن میں مسلمانوں کا ذکر بھی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کا ذکر ہے، مسلمانوں کا ذکر ہے، اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کا ذکر بھی ہے۔ تو پتہ چلا مسلمانوں میں ایسے ہیں کہ ایمان کے اس درجے تک نہیں پہنچ سکے، اور ایمان والوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ احسان کے اس درجے تک نہیں پہنچ سکے۔ اب وہ احسان کیا چیز ہے؟ یہ خاص لوگوں کی گوشہ نشینی ہے۔ وہ احسان کیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین یہ سوال کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ یہ مسئلہ عام ہوتا اسلام اور ایمان کے بارے میں اور احسان کے بارے میں تو یہ کوئی اور پوچھتا، یہ سدرہ کا جانشین عرش چھوڑ کے محبوب کی بارگاہ میں آیا، محبوب بتائیں احسان کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ احسان کس کو کہتے ہیں؟ یہ نظر والے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ 6666 آیات بینات قرآن پاک کی ہیں، ایک آیت کبھی نہیں کہ ایک آیت اتری ہو، کبھی ایک بھی اتری ہے، کبھی پوری صورتیں بھی اتری ہیں۔ تو اگر جبریل امی ایک آیت بھی لے کے آئے بالفرض تو 6666 مرتبہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتے، لیکن جبریل امی 24,000 مرتبہ وحی الہی لے کر محبوب کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ ذرا کوئی دل پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کو سوچے۔ اس کا جواب صوفیاء نے دیا، اصفیاء نے دیا، اذکیاء نے دیا، نوکبا نوجباء نے دیا، کاملین اور واصلین نے دیا کہ اگر وہ ایک آیت لے کے آتے تو 6666 مرتبہ آتے۔ یہ جو 24,000 مرتبہ بار بار رخ مصطفیٰ کو تکنے کے لیے آ رہے ہیں، کہ وہ اپنے سدرہ کے مقام کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، تو جبریل امی یہ بتا رہے ہیں کہ تم صرف عرش والے حسن مصطفیٰ کو نہیں تکتے، فرش والے بھی والضحیٰ کے چہرے کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔
یہ عرش والے بھی رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے لیے آتے ہیں، اور پھر آپ کہیں ارے وہ تو صرف چہرہ پاک کی زیارت کے لیے آتے تھے، اب تو نہیں آتے۔ محبوب نے اس کا بھی جواب دے دیا، فرمایا جب میرے چہرہ منورہ مقدسہ کو دیکھنے کے لیے عرش سے فرشتے آتے ہیں تو یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا۔ 70,000 فرشتہ صبح میرے روزے کی زیارت کو آئے گا، 70,000 فرشتہ شام کو میرے روزے کی زیارت کے لیے آئے گا۔ اب یہ محبوب کے چہرے کو تکنا یہ درجہ احسان ہے، یہ گوشہ نشینی ہے صوفیاء کی۔ جو ذہنی مریض ہیں، تفکرات کے ڈوبے ہوئے ہیں، مسائل کے ڈوبے ہوئے ہیں، وہ مسئلے میں گم ہو کے گوشہ نشین ہوتے ہیں، اور صوفیاء رخ مصطفیٰ میں جو ہے وہ چہرہ مصطفیٰ میں اور والضحیٰ کے چہرے کے انوار و تجلیات میں گم ہوتے ہیں، اور جب گم ہوتے ہیں پھر دنیا کو خاطر میں نہیں لاتے، اور ایک ہی بات کہتے تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہو جن کا تیری گلی میں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ خیال یار میں گم رہنا، سنتے تھے یار کا گھر عرش بری ہے، جب دیکھا نہ مکاں ہے نہ مکیں ہے، مازاق کا سرما ہے، آنکھیں بھی کھلی ہیں، بیٹھا ہے بازار میں مگر پردہ نشیں ہے۔ کہا یہ ہزاروں میں بیٹھے ہوتے ہیں مگر بیٹھے خیال یار میں ہوتے ہیں، لاکھوں میں بیٹھے ہوتے ہیں بیٹھے خیال یار میں ہوتے ہیں، یہ انوار و تجلیات میں گم ہوتے ہیں، یہ کہیں بھی رہتے ہیں، یہ کسی سے بھی بات کرتے ہیں، یہ کسی کو بھی دیکھتے ہیں، آنکھیں کسی طرف متوجہ ہوتی ہیں مگر دل گنبد خضرا کے مکیں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ مقام احسان ہے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ جب یہ اس کی عبادت کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں، یا اس خیال میں رہتے ہیں کہ یہ میرا یار مجھے دیکھ رہا ہے، یہ گوشہ نشینی صوفیاء کی صرف یہ ہے، ان کو ایک ہی خیال ہر وقت جو ہے مضطرب اور بے چین رکھتا ہے کہ یا ہم اسے دیکھ رہے ہیں یا وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب یار دیکھ رہا ہے تو کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، جب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو پھر بچتا کون ہے؟ تو کہا وہ ہمیں دیکھے یا ہم اس کو دیکھیں۔ یہ صوفیاء کی گوشہ نشینی بھی ہے اور تصوف کا اعلیٰ درجہ بھی ہے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ تو عزیزان محترم، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک رحمت قریب ہے محسنین کے۔ سادہ ترجمہ کیا ہوا؟ میرے محبوب کو تلاش کرنا ہو تو یہ کہاں ملیں گے؟ کہا یہ ان کے پاس جاؤ گے جو ہر وقت جمال یار میں غوطہ زن ہیں، جب ان کے قریب ہو گئے یہ تم مصطفیٰ کے قریب ہو، اور جب مصطفیٰ کے قریب ہوگے تو خدا کے قریب ہوگے۔ اسی آیت میں فنا فی شیخ بھی ہے، فنا فی رسول بھی ہے، اور فنا فی اللہ بھی ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ کوئی انسان فنا فی اللہ کے مقام پر کیسے پہنچ سکتا ہے؟ میں نے کہا پہنچ سکتا ہے، قرآن گواہ ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ محبوب تو نے نہیں مارا، جو تو نے مارا، یہ ما نافی ہے، وما رمیت اور نہیں مارا آپ نے، اذ رمیت جو آپ نے مارا، ولکن اللہ رما آپ کے رب نے مارا۔ آیت ایک ہے، ذاتیں دو ہیں، کوئی کہے مصطفیٰ نے نہیں مارا منکر قرآن ہو جائے گا، کوئی کہے خدا نے نہیں مارا منکر قرآن ہو جائے گا۔ آیت ایک ہے، ذاتیں دو ہیں، ذرا جدا کر کے دکھائیے، نہیں دکھا سکتے۔ یہی تو فنا فی اللہ کا مقام ہے، اور کیا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہی فنا فی اللہ کا مقام ہے۔ اور پھر جب کوئی بندہ رخ یار میں گم ہوتا ہے نا، پھر وہ کسی کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ کی دو باتیں ابھی میرے ذہن میں آئی ہیں۔ آپ آ رہے تھے نواب آپ بہاول پور کے پاس، تو پہلے آتے تھے تانگے پر، خان پور کٹورے سے ٹرین پہ بیٹھتے اور بہاول پور اسٹیشن پہ اترتے۔ اچھا جب آپ خان پور نہ تانگے سے اترے اور پلیٹ فارم کے لیے آ رہے تھے گاڑی پہ سوار ہونے کے لیے، تو آپ کی نظر اچانک پڑی کہ ایک بندہ نا آپ کے قدموں کو گن رہا ہے۔ تو حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پوچھا، اے بندہ خدا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا سائیں نواب صاحب نے میری ڈیوٹی لائی ہے، میرے مرشد جڑے ویلے آویں نا تو ایویں قدم گنتی کریں دا آویں، ہر قدم تے 1,00,000 روپیہ میں اپنے پیر کو نظرانہ دے سکتا۔ کہا میرے مرشد نے کہا کہ ایک قدم قدم گنتی کرتے آنا، اور جتنے قدم میرا پیر مجھ آئے گا، میرے مرشد چل کے آئیں گے، ایک قدم پہ 1,00,000 روپیہ نظرانہ دوں گا۔ حضرت خواجہ فرید نے فرمایا ابا واپس جلو، ابا واپس جلو، پہلے ویندے پاسے اوندے واسطے، ہون ونجنا پوسی 1,00,000 روپے واسطے، جتا 1,00,000 آوے اتھا کاکھ نہیں رہندا، جتا یار دی صورت آوے اتھا سب کچھ مل ویندے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہا توجہ میں خیال میں 1,00,000 روپیہ ہو تو کاکھ نہیں رہتا، اور اگر رخ مصطفیٰ ہو تو پھر کئی لاکھ قربان ہو جاتے، پتہ بھی نہیں چلتا۔
تو حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ دیکھو جہاں بھی رہنا ہے جمال جہاں آرا میں رہنا ہے، جہاں بھی رہنا ہے یار کے جلووں میں غوطہ زن رہنا ہے، کسی اور کو تکنا نہیں، کسی اور کو دیکھنا نہیں، کسی اور کی بات کرنی نہیں، تم رخ یار میں گم ہو، پھر یار جب تمہیں دیکھے گا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، جس کو یار دیکھ لے وہ جہنم میں جا سکتا ہے؟ کیونکہ اس کا یہ قانون ہے، قرآن کو پڑھ کے دیکھ لیں، وہ رب العالمین کبھی جہنمی سے بات نہیں کرتا اور کبھی جہنمی کو دیکھتا نہیں۔ اس پر کئی آیات بینات ہیں، جن لوگوں نے زندہ درگور بچیوں کو کیا اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اور کئی حدیثیں اللہ فلاں سے کلام نہیں کرے گا، فلاں کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اچھا جس سے کلام کرے گا کہا وہ جنتی ہوگا، اور جس کو دیکھے گا وہ جنتی ہوگا۔ تو پتہ چلا جو جمال جہاں آرا میں، جو جلوہ یار میں گم ہوتے ہیں، یہ اس کو دیکھتے ہیں یا وہ اس کو دیکھتے ہیں، وہ تو جیتے جی جنت میں ہے، کیونکہ یار کو تک رہے ہیں، یار ان کو تک رہا ہے۔ جنتی وہ ہیں جو ہر وقت جلوائے یار میں غوطہ زن ہیں، اور یار ان کو دیکھ رہا ہے یا ان کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے زمیندار تھے، آپ کے کھیت تھے، رات کو کوئی گھاس کاٹ کے لے جاتا۔ اب یہ فنائیت کی بات ہے، ایک دن بندے خلیفے کہتے صحیح ہم تو بیٹھے رہے، پتہ ہی نہیں چلا، وہ جاتا ہی کوئی نہیں تھا نا، ادھر ہی آرڈر دے دیتے ہم نے یہ کر لیا جیسے عادت ہوتی ہے۔ اب وہ جناب والا آپ نے فرمایا اچھا آج پھر ہم جاتے ہیں، اب خود دیکھتے ہیں۔ اب رات کو بیٹھ گئے۔ اب بیٹھنا ان کا ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے ہمارا بیٹھنا ہے، یہ قرآن پہ عمل کرتے ہوئے لوگوں میں رہتے ہیں، مگر خیال اور توجہات اپنے رب کی طرف رکھتے ہیں، محبوب کی طرف رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ کوئی صوفی ایسے نہیں ہے کہ وہ محبوب علیہ السلام کے در کو چھوڑ کر ڈائریکٹ جائے۔ میں اشارہ دے رہا ہوں کیونکہ نبراس ایک کتاب ہے، عقیدے کی کتاب ہے، شرح قید ہم پڑھتے بھی ہیں، بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں، اور یہ جامعہ الازہر کیرا یونیورسٹی میں بھی یہ کتاب عقیدے کے لحاظ سے پڑھائی جاتی ہے، نبراس اس کا نام ہے۔ اور عبدالعزیز پراڑوی رحمۃ اللہ علیہ کوٹ ادو میں جن کی مزار ہے، حافظ جمال اللہ ملتانی کے خلیفہ ہیں، انہوں نے یہ کتاب شرح عقائد پر لکھی ہے۔ اس نبراس کے حاشیہ پر ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، تو اس نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن سینا جو حکیم تھا وہ کہاں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ جہنم میں، اللہ نے اس کو الٹا لٹکا دیا ہے۔ یا رسول اللہ وجہ کیا تھی؟ فرمایا مجھے چھوڑ کے ڈائریکٹ خدا تک جانا چاہتا تھا، اللہ نے جہنم میں اس کو لٹکا دیا۔ اب وہ جناب والا جو ڈائریکٹ جاتے ہیں ان کا حال بڑا خراب ہوتا ہے، اور اللہ نے ڈائریکٹ کی نفی کر دی۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، جو یہ کہتے ہیں مجھے اللہ سے بڑا پیار ہے، محبوب ان سے فرمائیے تمہارا پیار ہے تو پھر اس کی تمہاری اگر یہ دعویٰ ہے تو دلیل یہ ہے فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تمہیں محبوب بنا لے گا۔ وجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے آپ کو کہیں ڈائریکٹ والے نظر آئیں تو آپ کہیں ہم ڈائریکٹ والے رہے، اس طرح نہیں جس طرح تم ہو۔ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں مانتے، ہم کسی کو سجدہ روا نہیں سمجھتے، لیکن اللہ ملتا ہے، پر جہاں سے ملتا ہے وہاں ضرور جاتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی سادی سی بات ہے، صوفیہ نے کہا بھائی دیکھو سبزی ملتی ہے سبزی والوں کے پاس، لوہا ملتا ہے لوہا والوں کے پاس، ہیں جی، اور جناب والا کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں کے پاس، اور اللہ ملتا ہے اللہ والوں کے پاس۔ ہاں جی، اسی طرح جناب والا آپ نے ایک رات بیٹھ گئے اور فرمایا چلیں آج ہم خود دیکھتے ہیں۔ یہ خلیفے جو ہیں یہ یہیں سے کہہ دیتے ہم نے کر لیا ہے، ان کی عادات رذائل ذمیمہ، اوصاف رذائل و ذمیمہ نظروں کے سامنے تھے، تو فرمایا چلیں کوئی نہیں ہم آج خود بیٹھتے ہیں۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ، خلیفے کے دو مقصد ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جنہوں نے آگے سلسلہ چلانا ہوتا ہے، وہ کبھی بے وفا اپنے مرشد سے ہو نہیں سکتے۔ وہ جو خلیفہ ہوتا ہے نا ان کا تو بڑا درجہ ہے، وہ تو نائب ہے اپنے مرشد کا، اس نے تو مشن کو چلانا ہے۔ یہ خلیفہ غلط العام میں کا ہے، ایک ہوتے خلیفہ ایک ہوتے خالیفے، یعنی خالی فونفاں ہوتی ہے، پلے کچھ نہیں ہوتا، ان کی بات ہے۔ اب وہ جناب والا آپ نے فرمایا تم جاتے نہیں یہیں سے کہہ دیتے ہو آج ہم خود بیٹھتے ہیں۔ بیٹھ گئے، چور آ گیا، چور آیا تو یہ بیٹھے تھے خیال یار میں، آپ نے فرمایا میاں کون ہے؟ اب وہ سریکی میں ہمارے نا لوگ نام بگاڑ دیتے ہیں، یعنی کسی کا نام محمد ہو تو کہتے محمد، کسی کا نام احمد بخش ہو تو احمدو کہہ دیتے ہیں، ایسا کہتے ہیں نا سریکی میں۔ تو اب وہ جیسے ہی آپ نے بولا میاں کون ہو؟ اس نے کہا محمد ہوں۔ جیسے یہ کہا محمد ہوں نا آپ پر کیفیت طاری ہو گئی، یہ تو پہلے ہی خیال یار میں بیٹھے، فرمایا محمد ہے تو پھر سب کچھ لوٹ لے جا، ہم تو بیٹھے ہی تیرے لیے ہیں۔ وہ تو مجاز میں اس نے کہا نا، یہ حقیقت والے تھے، یہ حقیقت والے تھے۔ عزیزان محترم،
حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید دے کول ہے، الیوم بصر حدید رے ہر وقت یار تے دید رے۔ اب کسی نے کہا یہ سمجھ میں نہیں آتا، میں نے کہا سمجھ میں تب آئے گا نا جب درجہ احسان پر فیض ہوگے نا، پتہ ہوگا محسن ہوتا کیا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کی عادت تھی، اب یہ جو نا خیال یار میں رہتے ہیں نا، ان سے کوئی دھوکہ بھی کر جائے تو وہ خود ذلیل ہوتا ہے، ان کا کچھ نہیں بگڑتا۔ ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں، ان سے کوئی دھوکہ بھی کر جائے، فراڈ بھی کر جائے، کچھ بھی کر جائے، ان کا کچھ نہیں بگڑتا، کیونکہ یہ اس کے خیال میں ہے اور وہ ان کو دیکھتا ہے، یہ اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، ایک لوگ اس کے پاس آتے، دکاندار تھے، کھوٹے سکے دیتے، یہ لے لیتے۔ اب وہ سمجھتے تھے یہ بابا جو ہے نا سمجھدار نہیں ہے، بابا ہی تو سمجھدار تھا، وہ دیکھتا کھوٹا سکہ ہے رکھ دیتا، چیزیں اٹھا کے دے دیتا۔ لوگوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کھوٹے سکے ہوتے ہیں، آپ لے لیتے ہیں۔ بابے نے کہا جب میں دنیا سے جانے لگاؤں گا نا پھر یہ راز بتاؤں گا، ابھی نہیں بتاتا۔ جب وہ بابا دنیا سے جانے لگا نا تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کو پتہ نہیں چلتا؟ انہوں نے کہا چلتا ہے پتہ، لیکن ہم ہوتے ہیں خیال یار میں، ہمارے کھوٹے عمل وہ قبول کر لیتا ہے اور ہمیں رسوا نہیں کرتا، تو ہم لوگوں کے کھوٹے سکے کیوں نہ قبول کریں؟ یہ کھوٹے سکے بھی اس کے لیے قبول کرتے تھے کہ جب وہ ہمارے عمل کھوٹے ہوں قبول کر لیتا ہے تو پھر ہم کھوٹے سکے قبول کیوں نہ کریں۔ اور جب جانے لگے نا دنیا سے تو کہتے میرے مالک میں جانتے ہوئے بھی کھوٹے سکے ہیں لے لیتا تھا، اور تو جانتے ہوئے بھی میرے کھوٹے عمل قبول کر لے، میں نے تو تیرے لیے سب کچھ کیا ہے، تیرے لیے سب کچھ کیا ہے۔ عزیزان محترم، رات میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تصوف کی، انہوں نے کہا دو بابے ہیں، دستاریں سر پہ رکھی ہوئی ہیں، داڑیاں ہیں شریعت کے مطابق، سفید ہیں، بزرگ ہیں، اور ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، وہ اس کو مار رہا ہے، وہ اس کو مار رہا ہے۔ اب ایک بندہ گزرا، انہوں نے کہا یار یہ شریعت والے ہیں اور یہ داڑھی بھی پوری ہے، دستار بھی سجائی ہوئی ہے، عمر رسیدہ ہیں، یہ ایک دوسرے کو مار کیوں رہے ہیں؟ وہ قریب گیا تو ایک دوسرے کو مار کے کہہ رہا تھا اے اللہ میرا ہے، وہ نہیں سمجھ آئی، وہ کہتے ہیں اللہ میرا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ میرا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ میرا ہے، دونوں کی خوبصورت لڑائی ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں میرا ہے، وہ کہتا ہے میرا ہے۔ مجھے کیفیت تعریفی، میں نے کہا دیکھو اب اس کی شان کریمی پہ لڑ رہے ہیں، یہاں تو جائیدادوں کے لیے لڑتے، وہ کہہ رہے میرا ہے، وہ کہتے ہیں میرا ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ کہے میرا ہے اور وہ کہے میرا نہیں ہے؟ یہ تو اس کی شان کریمی کے خلاف ہے، جو اس کو اپنا کہہ دیتا ہے پھر وہ بھی اس کو اپنا کہتا ہے، جو اس کو دیکھتا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے۔ یہ اس کی دیکھو نا حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کسی کی ارادہ نہیں ہوتی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ فرماتے میں ایک دعا مانگتا تھا، مجھے لگا دعا قبول نہیں ہوتی، اچھا ہوئی بھی نہیں، عرصہ گزر گیا، کہتے 20 سال کے بعد نا پھر جب اس دعا پہ مجھے شرمندگی ہوئی، میرے حالات بدلے، میں کہتا میرے مالک میں شرمندہ ہوں، میں اس وقت نہ مانگتا، میں شرمندہ تھا مانگتا رہا، مگر تو نے جو دیا ہے اپنی شان کے مطابق دیا۔ تو یہ حدیث پاک ہے جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو پھر میں حیات یہ ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاؤں، میں ہاتھ کسی کے خالی نہیں لوٹاتا، کیونکہ میں کریم ہوں، میں کریم ہوں۔ عزیزان محترم، مواہب اللہ دنیا کے اندر ایک صحابی کا ذکر ہے جس کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مخزومہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ محبت خدا کی بات ہے، محبت مصطفیٰ کی بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب جنگ یمامہ ہوئی نا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ جب میں میدان جنگ میں جاؤں مجھے اتنے زخم دینا، اتنے زخم دینا، اتنے زخم دینا کہ میرے جسم کا کوئی عضو سلامت ہی نہ رہے۔ اچھا اب آپ سوچیں گے کہ بھئی زخم مانگ رہے ہیں، کیا زخموں کی تکلیف نہیں ہوتی؟ بھئی شہید کو زخموں کی تکلیف نہیں ہوتی۔ پچھلے دنوں بھی میں نے کہا نا، ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ جناب یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ شہید کی گردن کٹتی ہے، گولی لگتی ہے تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی، چونٹی کے کاٹنے جتنا درد ہوتا ہے، کہتے ہیں عقل نہیں مانتی۔ میں نے کہا عقل ہو تو مانے، جب عقل ہی نہیں ہے تو کیسے مانے گی؟ اور دوسری بات ہے ان یار کے فیصلوں پہ عقل کو نہیں دوڑایا جاتا، عقل پہ چلیں گے تو آپ گمراہ فاسق فاجر ہو کے مر جائیں گے، اور عشق پہ چلیں گے تو عشق خود تمہیں منازل کو طے کرا دے گا۔ میں نے کہا اس کی سادی سی مثال ہے، یہ جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں غوطہ زن ہے، ان کو عشق مصطفیٰ کا نشہ چڑھا ہوا ہے، محبوب کی محبت کا نشہ چڑھا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت کا نشہ چڑھا ہوا ہے۔
رب رسول کی محبت کے نشے میں غوطہ زن ہے۔ میں نے کہا اس کی واضح مثال یہ ہے کہ جب آپ کسی کا آپریشن کرواتے ہیں، پوری جسم کے اندر عضو کاٹتے ہیں، تو اس کو انستھیزیا والے جب نشہ دیتے ہیں تو نشے کے بعد اس سے پوچھا جائے جناب تجھے جو نشہ دیا تھا تو ہم نے پتا نکال دیا، تیری جناب ٹانگ کاٹ دی، تیرا ہاتھ کاٹ دیا، تیرے گردے کو کاٹ دیا، تجھے پتہ چلا؟ وہ کہتا ہے نہیں یار مجھے نشہ اتنا تھا پتہ نہیں چلا۔ تو یار دنیا کا نشہ آ جائے پتہ نہیں چلتا، عشق مصطفیٰ کا نشہ ہے تو کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ جب اس کے عشق کا نشہ ہے تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا، اس کے عشق کا نشہ ہے۔ مجنو لیلا سے محبت کرتا تھا، ایک دن بیٹھا ہوا تو کسی نے کہا مجنو تیری لیلا مر گئی ہے، تو ایک سرد آنکھ کھینچی اور کہا ہے حیف ہے میں نے اس سے محبت کیوں کی جو مر گیا۔ کوئی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ میں اس سے محبت کرتا جو باقی ہے، میں نے فانی سے محبت کیوں کی؟ میں آج مجھے پتا چلا میں جو محبت کرتا تھا میں خطا پر تھا، مجھے محبت ہی اس سے کرنی چاہیے تھی جو باقی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو صوفیاء ہے نا، ان کے دلوں پہ جب اللہ اس راز کو کھولتا ہے نا کہ سب اپنی مراد کے مرید ہیں، سب اپنے مطلب کے مرید ہیں، پھر یہ وہ خود کرواتا ہے۔ یہ تفسیر یعقوب چرخی ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں نقش بندی سلسلے کے، ان کی تفسیر کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے ولیوں کو کسی دنیا دار سے اظہار محبت کرنا ہی نہیں چاہیے۔ انہوں نے وجہ لکھی، انہوں نے کہا جب یہ کوئی تصوف والے کسی دنیا دار سے اظہار محبت کریں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ لے دیکھتا مجھے ہے، مقام احسان پر فیض ہے اور اس سے اظہار محبت کرتا ہے، لہٰذا اللہ اس کے دل کو بدل دیتا ہے، اس پر طوفان بدتمیزی جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے تاکہ اللہ کو اس بندے سے پیار ہے جب یہ مجھے دیکھتا ہے یہ مجھے دیکھے کسی اور کو نہ دیکھے۔ تو کہا صوفی کے اوپر یہ جائز ہی نہیں کہ کسی غیرے کو کہے کہ مجھے تو اس سے محبت ہے۔ صوفی محبت کا اعلان بھی کرے تو اس سے کرے جو دوسرا بھی درجہ احسان پر فیض ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مقناطیس کو کھینچتا ہے نا، تو کہا یہ جو درجہ احسان والے فیض ہے نا، ویسے تو میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے، میرے آقا علیہ السلام نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ یا رسول اللہ مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سچ میں تمہیں محبت ہے؟ اب یہ راز میں ابھی نہیں کھولوں گا، صرف میں آپ کی آئی کیو لیول چیک کرتا ہوں، سمجھ آتی ہے؟ اچھا تجھے محبت ہے مجھ سے؟ یا رسول اللہ قسم ہے محبت ہے۔ فرمایا پھر ہر نماز کے بعد پڑھا کر اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اب یہ کیوں فرمایا؟ فرمایا ہم سے محبت کرنے والا عبادت کا حسن پا لیتا ہے اور حسن احسان سے ہے اور احسان اس کو تکنا ہے۔ کہا بس پھر ہمیں ہی تکتے رہنا جو محبت کا دعویٰ کیا ہے، بات یہ ہے اصل میں۔ اس لیے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہاں جی، یہ توحید کی اقسام بیان کی۔ کیوں؟ فرمایا ہم جہاں ہوتے ہیں کہیں کوئی اور نہیں ہوتا، جہاں کوئی اور ہوتا ہے ہم نہیں ہوتے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جاؤ کہ خلوت ہو گئی۔ عزیزان محترم، حضرت عبداللہ بن مخزومہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اے اللہ، عرض کرتے ہیں اے اللہ میرے جسم پہ کوئی عضو بھی سلامت نہ رہے، سب زخمی ہو جائے، سب زخمی ہو جائے۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے، یمامہ کا مقام ہے، محبوب کا صحابی حضرت عبداللہ بن مخزومہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کریں۔ یہ بات مواہب اللدنیہ کے اندر موجود ہے، اس کو امام زرقانی نے بھی لکھا ہے، امام قسطلانی نے بھی لکھا ہے، روح البیان کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، فتوح شام کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ اب وہ جناب والا فرماتے ہیں کہ ہوا یہ کہ آپ اتنے زخمی ہو گئے، آپ کے جسم کا کوئی عضو سلامت نہیں تھا، آپ آخری سانس تھا۔ ایک مسلمان گیا ہے پانی کا گلاس لے کے اور کہنے لگا عبداللہ بن مخزومہ یہ پانی پی لو، زخموں سے چور چور ہیں، جسم سلامت نہیں۔ اور کیا کہتے ہیں، احسان کا درجہ بتانا چاہتا ہوں، مقام احسان پہ یہ محبوب کا صحابی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نہیں آج میں روزہ رکھ کے آیا تھا اور میں روزے کی حالت میں ہوں، اور روزہ اس لیے رکھ کے آیا تھا کہ میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جب میں دنیا سے جاؤں گا تو میں اپنے یار کے دیدار سے افطار کروں گا، شربت دیدار سے میں افطار کروں گا۔ میں روزہ اس لیے رکھ کے آیا تھا جب یار کا دیدار ہوگا۔ بھئی روزے بھی تو ان کے لیے رکھے جاتے ہیں نا، لعلکم تتقون، تاکہ متقی ہو جاؤ، وہ تمہیں نظر آئے۔ کہا میں روزہ رکھ کے آیا تھا کہ جب میں یہ افطاری ہو تو میں شربت دیدار سے افطاری کروں، میں روزہ رکھ کے آیا تھا۔ اس لیے جو آ جائے
تو وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا، اور جو چلا گیا وہ اپنی مرضی سے چلا نہیں گیا۔ تصوف والوں کو کسی کے آنے سے خوشی نہیں، کسی کے جانے سے غم نہیں، کیونکہ ان کو تو ایک ہی ڈیوٹی ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یا اس کو دیکھو یا وہ تمہیں دیکھے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ہمارے تو پیر ہیں، ہمارے سلسلہ قادریہ کے، اور ہمارے بھی پیر ہیں، اور پھر یہ اتنے بڑے پیر ہیں کہ غوث اعظم کے مشائخ میں سے ہیں، ان کے مرشدین میں سے ہیں۔ یہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن میں بیٹھا تھا مراقبے میں۔ اب تم کیا جانو مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ مراقبہ بھی یہی ہوتا ہے، چشم بند ہو، گوش بند ہو، لب بند، گر نبینی نور حق برما بخند، میاں کان بند ہوئے، اکھ بند ہوئے، لب بند ہوئے، دل وچ مرشد دل بند ہوئے، تاں روح دی پرواز بلند ہوئے۔ ویسے روح کی پرواز بلند ہو ہی نہیں سکتی، اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ جناب والا فرمایا کہ یہ بیٹھے ہیں مراقبے میں، دل کی تختی روشن ہوئی، مقام بدل گیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ قیامت کا میدان برپا ہے، اور میدان برپا ہے، اور ایک بندہ ہے کہ جو ایسے غوطہ زن عالم تحیر میں ہے، ایک لمحے کے لیے نظریں نہیں ہٹاتا۔ تو یہ حضرت سری سکتی کہتے ہیں کہ اس کو فرشتے پکڑ کے جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، مگر وہ نہیں جاتا۔ دنیا دیکھ رہی ہے، ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، لوگو تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ میرا معروف کرخی ہے، اس پر میری محبت کا ایسا نشہ چڑھا ہے، جب تک یہ میرا دیدار نہیں کرے گا یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ معروف کرخی ہے۔ تو پتہ چلا کہ پھر دیدار ہوا، تو پھر ان کی طبیعت میں سکون ہوا، پھر کیفیت آپ کی ختم ہوئی۔ تو صبح پھر آپ جاتے ہیں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، سری سکتی مرید ہے، معروف کرخی پیر ہیں، اور الحمدللہ ہمیں ان کی مزار پہ کئی بار حاضری دینے کا موقع ملا، عراق میں بغداد شریف میں ہے۔ تو فرماتے ہیں جب ہم گئے تو میرے شیخ نے کہا، سری سکتی دیکھ لیا ہے جو ہر وقت اس کو تکتے ہیں ان کا مقام کیا ہوتا ہے، دیکھ لیا ہے جو ہر وقت اس کو جمال ہے، جہاں آرا میں غوطہ زن رہتے ہیں، جو خیال یار میں، وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی، خیال یار سے پائی ہے زندگی میں نے، کہ جو مٹ گئے ہیں وہ کسی اور کے خیال میں تھے، جو یار کے خیال میں تھے۔ خیال یار نہ مٹنے دیتا ہے، نہ مرنے دیتا ہے، نہ نام کو ختم کرنے دیتا ہے۔ کہا تم ساری زندگی مجھے دیکھتے رہے، میں تمہیں دیکھوں پھر تم مٹے۔ توجہ نہیں کر رہے آپ بھائی؟ ابھی آپ چلے جائیں، جو رات بندہ اس قبرستان میں دفن ہوا ہے، ابھی جا کے پوچھ لیں، کسی کو پتہ نہیں ہوگا یہ رات کون دفن ہوا ہے۔ لیکن یہ جو بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آج تک بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے نام ہی ان کا آتا ہے کان میں، داتا صاحب کا آتا ہے، بابا فرید الدین کا آتا ہے، خواجہ معین الدین کا آتا ہے، 11ویں والے پیر کا آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ کہا یہ ہمیں دیکھتے تھے، ہم ان کو دیکھتے تھے، پھر ہم جس کو دیکھتے ہیں نہ اس کی قبر کو مٹنے دیتے ہیں، نہ اس کے نام کو مٹنے دیتے ہیں۔ تو لہٰذا سب سے اپنے تصورات و تخیلات کو مٹا کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں، پھر دیکھیں اللہ کس طرح دائمی زندگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔